رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوگر کہ جلوگر رگ رخ کی بہار آنکھوں میں بسا ہوا کوئی گل آزار آنکھوں میں گل آزار گلابی گالوں والا پھول جیسے گالوں والا بسا ہوا کوئی گل آزار آنکھوں میں کھلا ہے چار طرف لال آزار آنکھوں میں کھلا ہے چار طرف لال آزار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں میں نے کہا نا ہر ایک چیز کا کام ہے ہر عضو میں ہر حصے کا ہر عضو کا ایک کام ہے لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا کام کہا دیکھنا میرے محبوب میرے آقا فرماتے ہیں میرے حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں نا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر موسیٰ علیہ السلام گئے نا کوہ طور پر تو پیچھے سے سامری نے بڑی گڑبڑ کر دی تھی اس نے ایک بچڑا بنایا تھا اور پھر اس نے کچھ کیا وہ بتاتا ہوں بعد میں کیا کیا وہ بچڑا بولنے لگا تو لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی پوجنا شروع کر دیا جب آپ واپس آئے اور دیکھا یہ قوم کی حالت ہو گئی تو آپ بڑے جلال میں آپ نے حضرت ہارون السلام کی داڑھی پکڑ کے نا ان کو اپنے شان کے مطابق آپ نے وہ بھی نبی تھے بہرحال انہوں نے کہا بھائی میرے ماں جائے مجھے چھوڑ یہ میرا قصور نہیں ہے یہ سامری نے کیا جو کیا ہے تو آپ ان کے پاس گئے کہا سامری نے کیا کیا کہا میں نے کچھ نہیں کیا بس بات یہ کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو لوگ نہیں دیکھتے کیا کہا سامری کہہ رہا ہے میں وہ دیکھتا ہوں جو لوگ نہیں دیکھ سکتے اب سامری اگر یہ کہے نا تو کسی کی بھی توحید خطرے میں نہیں پڑے گی کوئی ولی اگر یہ کہہ دے تو فوراً کہیں گے شرک اللہ میں بڑا جو بات کرنا تھا کر گیا سمجھنے والے سمجھ گئے تو کہا میں وہ دیکھتا ہوں جو لوگ نہیں دیکھتے میں نے جبریل کو دیکھا تھا جبریل جس گھوڑے پہ تھے جس گھوڑی پہ تھے اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ جب وہ فرعون جو تھا جو لشکر لے کر پیچھا کر رہا تھا تو جبریل علیہ السلام جو گھوڑی پر تشریف لائے تھے تو گھوڑی کو دیکھ کر جو وہ گھوڑا وہ دوڑنا شروع کیا اور اتنا دوڑا کہ اس کو لے کے آ گیا سمندر کے بیچ میں پھر سمندر مل گیا تو ایک بڑا واقعہ تو کہتے ہیں میں نے جبریل کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے کی خاک اٹھا لی دوبارہ توجہ ہے جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پہ تشریف فرما ہے اس گھوڑی کے مبارک پاؤں کے نیچے کی خاک بس میں نے بچڑا بنایا اور اسے ڈال دی وہ بولنے لگا اللہ اکبر یہ ہے جبریل کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک یہ سمجھانے کے لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے جو
کفش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو کفش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، کہ بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں۔ حضور مفتی اعظم ہند جس کی بارگاہ میں بات کر رہے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ وہ بارگاہ ایسی ہے جو دلوں کے خطرات کو بھی جانتی ہے، بے شک، اور ادھر ایسا نہیں کر سکتا کہ بندہ کچھ نہ ہو اور وہ کہے۔ ان کی بارگاہ میں جھوٹ یہ ہو نہیں سکتا۔ حضور مفتی اعظم کیا کہہ رہے ہیں سنو، اور ان کی عشق کا اندازہ کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں، ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو آنسو حضور کی محبت میں نکلے وہ آنسو نہیں ہے، موتی ہے، بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں، ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے۔ میں نے کہا نا آنکھ دل کا دروازہ ہے، آنکھ دل کا دروازہ ہے۔ سنو کیا کہہ رہے ہیں حضور مفتی اعظم، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، وہ سبز نظر آ رہا ہے گنبد وہ سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے لے جگہ شعر، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ بات تصویر لینے والوں سنو،
تصویروں پہ نہ جاؤ. یہ تصویریں لینا بند کرو. یہ کوئی اچھا شوق نہیں ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, تصویر کو ہی سب سمجھتے ہو. دیکھو حضور مفتی اعظم ہند نے کیا بات کی. یہ دیکھ لو, یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. اب یہ سوال ہوتا ہے تصویر آنکھوں میں آئی کیسے؟ تصویر آنکھوں میں کیسے آئی؟ اس کا جواب دیتے ہیں, اور جواب جو ہے وہ آپ لوگوں کے بھی جواب ہے کہ تصویر بنا جاؤ بلکہ کرم مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے. تصویر بنا جاؤ, تصور پہ جاؤ. کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں, کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں. حضور مفتی اعظم ہند کا تخلص تھا نوری, اور ان کی نسبت بھی تھی نوری. مرشد بھی تھے ابو حسین احمد نوری. تو کیا کہتے ہیں؟ پیا گئے جام محبت جو آپ نے نوری. بلکہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے سامنے جب کلام پڑھتے تھے ہم, تو وہ ہمیں اس طرح بھی پڑھا دیتے تھے کہ اس طرح پڑھنے کے بعد اب اس کو ایسے بھی پڑھو. کیسے؟ پہلے کہا پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, پھر کہا کہ دیا ہے جام محبت جو, دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, ہمیشہ اس کا رہے گا ہمارا پتا 1417 ہجری کے اندر آئی تھنک 23 سال تقریباً ہو چکے نا. ایک کلام میں نے لکھا تھا, مجھے اس کا مقطع یاد آ رہا ہے. اس مقطع میں یہ تھا کہ پلا عبید کو جام سا از پے نوری, پلا عبید کو جام سا از پے نوری, او بعد مرگ بھی جس کا عمر